ایجنڈا یہ ہے کہ دجال کے پیروکاروں کو بڑھانا، دجال کا نام ہو شیطان اور شیطانیت کو پھیلانا۔ پاکستان میں اس وقت جو عورت مارچ ہے وہ، اور یہ جو لادینیت پھیلائی جا رہی ہے لوگوں کو، لبرل اس حد تک کر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لادین ہو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ جی، السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ الومیناٹی کوئی حقیقت بھی ہے کہ یہ صرف افسانوی باتیں ہیں، کہانیاں، یا کانسپریسی تھیوری ہے؟ اگر تو آپ کو کانسپریسی تھیوری لگتی ہے، افسانوی باتیں لگتی ہیں، تو آپ جو حالات ہیں ان کو اور ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو آپ آپس میں ملا کے دیکھ لیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں؟ اصل میں یہ اصل یہودی نہیں، آرتھوڈاکس یہودی نہیں ہے۔ آرتھوڈاکس یہودیوں کے علاوہ یہ ایک گروپ ہے جو سراسر شیطان کا پجاری ہے۔ یہودیوں میں بھی دو گروہ بن چکے ہوئے ہیں۔ جو شیطان کے پجاری ہیں، دجال کے پیروکار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کیوں دنیا پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا یہ ہے؟ قوم شروع سے ہی فطرتاً ایسی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ بنی اسرائیل ہے نا اصل میں، یہ اللہ نے ان کو تب بھی ڈھیل دی تھی، اور اللہ نے ان کی بڑی خواہشات پوری کی، بڑی ان کی باتیں مانی بھی۔ اللہ کی لاڈلی قوم تھی یہ، اور شاید آج بھی ہو جو دنیاوی ان کے پاس تمام آسائشیں ہر چیز پہ چھائے ہوئے ہیں وہ، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو شاہ جی، اگر انہوں نے دنیا پہ کنٹرول حاصل ہی کرنا ہے تو سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ سیاست میں حصہ لیں، الیکشن لڑیں، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں۔ یہ اس طرح کی سازشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو خریدنا، یہ وہ۔ دیکھیں نا، جب تک مائنڈ سیٹ کنٹرول نہیں ہوگا آپ تب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری ینگ جنریشن کو وہ لوگ کیپچر کر رہے ہیں، بوڑھوں پہ تو انویسٹمنٹ ہی نہیں نہ کر رہے۔ ینگ جنریشن کو، کہ جن سے آگے کی نئی نسل چلنی ہے، نئی پیڑھی چلنی ہے، ان کو وہ لوگ کیپچر کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو آپ نے انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ، مختلف چینلز پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو بھی ان کی جانب سے لاکھوں ڈالرز کی جو ہے آفر کی گئی، کیا یہ سچ بھی ہے؟ دعویٰ نہیں کیا میں نے بات بتائی تھی یہ، اور یہ حقیقت ہے۔ میں اس کے ثبوت اور حقائق پیش کر چکا ہوں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جوائن کروں۔ تو کیا آپ کی ذمہ داریز، اگر آپ اسے جوائن کرتے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریز ہوتی ہیں؟ کیا ذمہ داری یہی ان کو پروموٹ کرنا۔ دجال دیکھیں نا، ان کے نزدیک نجات دہندہ دجال ہے، ہمارے نزدیک نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے سے بات نہ کروں، جس میں میں کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپس میں اتحاد، پیار، محبت کی فضا قائم کرو، نا اتفاقیاں یا دم برداشت، یہ سب کچھ ختم کرو، ٹھیک ہے، اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کرو۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں دجال کے لیے کروں، ان کے لیے کروں۔ اب پاکستان میں ان کے کتنے کوئی ممبر ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہالووین پارٹی آپ کے پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، وہ ہی نہیں کی ہے نا۔ اب وہ کہاں کہاں پہ منائی جا رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ میں تو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو اس نے بات کی ہو، یا اس کے حوالے سے اگر وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کسی ایکشن لینے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی کوئی سنجیدگی تو نہیں ہمیں اس حوالے سے؟ وہ بھی گورنمنٹ ہماری کس چیز میں سنجیدہ، کوئی ایک چیز بتا دیں۔ دیکھیں نا، جمہوریت یہودیوں نے بنا کے وہ مسلمانوں کو دے دی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بادشاہت کا نظام تھا، اسلامی نظام تو بادشاہت کا نا، ان تمام ملکوں پہ امریکہ کے تھرو اسرائیل نے چڑھائی کرائی اور ان کا بیڑا گرک کرایا۔ کیونکہ سعودیہ تو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، سعودیہ، دبئی جو ہے ادھر، یہ بادشاہی نظام ہے، یہ تو ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یہودی لابی ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جو تھے، جن لوگوں نے نہیں سر جھکایا اس کے آگے، اس کے اوپر امریکہ نے چڑھائی کی ان ممالک کے اوپر۔ ہمیں ان لوگوں نے ویسے جمہوریت دے دی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں نا، آپ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو اللہ نے اتنی معدنیات سے نوازا ہے، اتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ 80% پانی آپ کے ملک کا گلیشیئر سے آتا ہے، وزیر اعظم صاحب بتا چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں بھی ان کے کوئی، ہماری پاکستانی حکومت میں بھی؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ کوئی، میں کسی کا نام کیوں لوں؟ ہو سکتے ہیں، ہوں شاید، ہو سکتا ہے بالکل بھی نہ کوئی ہو، لیکن عمران خان یہودی نہیں ہے۔ شاید آپ کا اشارہ اس سوال کی طرف ہوگا، جی لوگ کہتے ہیں جی وہ یہودی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی۔ عمران خان کا ماضی جیسا بھی رہا ہو نا، اور اس کو جو اللہ نے سعادت عطا کی نا کعبے کے اندر جانے کی، یہ سعادت عام بندے کو نہیں ملتی۔ یہ کچھ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بندے کے بارے میں، وہ بے لوث اس ملک کے لیے چل رہا ہے، مجھے اختلاف ہے پی ٹی آئی سے، میں ایک ووٹ دے چکا ہوں، اس کے بعد زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دوں گا میں کسی بھی پارٹی کو۔ میں اپنی نسلوں کو منع کروں گا پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کو ووٹ نہیں دینا، ووٹ کا استعمال ہی نہ کرو، زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے آپ سائڈ پہ خاموشی سے رہو۔ میری نظر میں اس ملک کا واحد حل ہے فوج کا ڈنڈا، فوج کی آرمی ڈنڈا، کیونکہ ڈکٹیٹر کے بغیر نہیں چل سکتا یہ ملک۔
دیکھیں ڈکٹیٹر تھا ایڈولف ہٹلر، اس نے یہودیوں کی گردنیں اڑائی. تو شاید اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے دیکھیں اس نے چھوڑا تھا کچھ یہودیوں کو. اس نے کہا تھا کہ دنیا جو کہتی ہے نا کہ میں نے یہ جو کیا ان لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ایک وقت آئے گا دنیا کہے کہ ہاں ہٹلر ٹھیک تھا، ہٹلر نے غلط کیا ہے چھوڑ کے. میں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہودی اصل میں ہے کیا. وہ چاہتا تو سب کو مار سکتا تھا، سوائے 80 سے مٹا سکتا تھا، اس نے نہیں مٹایا. میرا وہ آئیڈیل ہے اس لحاظ سے. پوری دنیا اسے ایک ظالم کی نظر سے دیکھتی ہے. ظالم دیکھیں نا آپ، یہ قوم وہ قوم ہے یہودی قوم، اللہ کی نافرمان، انسانیت کے خلاف. ہر ان لوگوں نے وہ کام کرنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ضد میں آگے جان بوجھ کے انہوں نے ہر وہ کام کیا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. اللہ سے انہوں نے کہا ہمیں آسمانی کھانا چاہیے، اللہ نے منو سلوا بھیج دیا، یہ لو آسمان کا کھاؤ زمین کا نہ کھاؤ. جو کچھ کہا انہوں نے اللہ نے ان کی مانی ہے. اللہ نے ہر چیز سے ان کو نوازا، لیکن یہ پھر بھی بدبخت. اللہ نے آج بھی ان کو ڈھیل دی ہے. شاید یہ کسی وقت پہ آ کے توبہ کر لیں، مڑ جائیں، لیکن نہیں مڑ رہے یہ لوگ، نہیں باز آ رہے. شاہی ویسے یہ الومیناٹی کا ایجنڈا کیا ہے جو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ دجال کے پیروکاروں کو بڑھانا، دجال کا نام ہو شیطان اور شیطانیت کو پھیلانا. ان کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ شیطانیت زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے. دجال کے حوالے سے آپ نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ دجال کی آمد ہو چکی ہوئی ہے، کیا کس بنا پہ آپ یہ؟ دیکھیں جی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ دجال مردے زندہ کرے گا. شاید آپ نے بھی یہ چیز سنی ہو بچپن میں اور ابھی بھی شاید پڑھی ہو. تو وہ سب کچھ الومیناٹی آج کر رہی ہے، مردے زندہ کر مردے سے وہ اس سینس میں کر رہی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے نا تو آپ نے اس کے پس منظر کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس بات میں کہا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مردے زندہ کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ قبروں سے مرے ہوں کو اٹھائے گا، نہیں. امریکہ کی اور یہ اسرائیل وغیرہ پہ جہاں پہ جرمنی وغیرہ پہ جہاں پہ الومیناٹی کی کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ آ کے کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں آج صبح بھی بلال کتب صاحب کے پروگرام میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ میرے ساتھ تھا، گاڑی میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ہسبینڈ میرا مر گیا، میں بچ گئی ہوں. میں آخری بار اپنے ہسبینڈ کو گڈ بائے کہنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ کو میرے سامنے لے ہے. اب وہ پردے کے پیچھے سے اس کا ہسبینڈ نکل کے آ جائے گا، اس سے بات چیت کرے گا، ہر چیز کرے گا، ہر سوال کا جواب دے گا جیسے عام انسان کرتا ہے. وہ عورت ان سے انسپائر ہوگی اور ان کو قبول کر لے گی کہ ٹھیک ہے جی میں آج سے الومیناٹی کے ممبر ہوں، میں تمام مذاہب کو چھوڑتی ہوں، دنیا میں کوئی مذہب نہیں سچا، صرف یہ سچے ہیں، تم لوگ سچے ہو. وہ اصل میں مردہ زندہ نہیں ہو رہا، اس کے خامند کا ہمزاد تھا، شیطان کا بیٹا، ابلیس کا بیٹا، جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے نکل کے آتا ہے اور وہ لوگوں کے مائنڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور الومیناٹی نے جو کچھ کر رہی ہے الومیناٹی، اور جو دجال نے کرنا تھا وہ اس وقت سب کچھ ہو تو رہا ہے. علماء کرام کا اختلاف ہے کہ ایک واقعی سنگل آنکھ والا بندہ ہوگا، فرائی پین لے کے آئے گا، گدے کے اوپر بیٹھ کے آئے گا، وہ اس پہ لوگوں کا اختلاف ہے آج بھی. لیکن جو دجال نے کرنا تھا، جو اس کا ایجنڈا تھا، جو کچھ ہونا تھا، وہ آج سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ کس طرح کام کر رہے ہیں الومیناٹی کے ممبرز؟ کوئی خاص ان کی کانفرنس، کوئی میٹنگز، کوئی پاکستان میں اس وقت جو عورت مارچ ہے وہ، اور یہ جو لادینیت پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو لبرل اس حد تک کر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لادین ہو رہے ہیں. اسلام پہ، اللہ پہ، شریعت پہ، قرآن پہ ایسے سوال، ایسی باتیں کہ بندے کی جو ہے نا وہ ایک بار وہ دماغ اس کا گھوم جاتا ہے. یہ پیدا کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. شاہ جی آپ کو انہوں نے آفر دی $1,00,000 کی، تو آپ نے اس کو منع کر دیا، اس کے بعد ریگریٹ تو نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کے لیے؟ اس سے آپ تو اپنی زندگی بدل سکتے تھے، اپنے گھر کے حالات، اپنی ساری مال و دولت سے. اس کے بعد فیصلے کے بعد کبھی دکھ تو نہیں ہوا کہ غلط فیصلہ کیا ہے؟ دکھ دیکھیں مجھے اس صورت میں ہو جب میرے پاس وہ سب کچھ نہ ہو یا اس سے قیمتی کچھ نہ ہو. دیکھیں نا ایک چیز کی ویلیو ہوتی ہے. یہ موبائل ہے، اس سے اگر کوئی زیادہ کوئی قیمتی ہوگا، کوئی زیادہ اچھا ہوگا تو مجھے اس کی وہ طلب آپ سے ہوگی. چاہ کیا رہے تھے جس سے آپ کو مسئلہ تھا کہ دیکھیں اصل میں چیز یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں، جادو کا علاج کرتا ہوں میں، اور یا جن پہ جنات آ جاتے، شیاطین آ گئے رہتے ہیں، ان کا علاج کرتا ہوں. یہ الومیناٹی والے جادو پھیلا رہے ہیں، میں اس سے لوگوں کو روک رہا ہوں. اور وہ جادو پھیلا کس طرح سے رہے ہیں کہ وہ جادو ایسا پھیلا رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی توہین کروا رہے ہیں ان عملیات میں لوگوں سے. لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ روحانیت ہے اور آپ کا علاج ہو رہا ہے، اصل میں جادو ہو رہا ہوتا ہے. قرآن اور شریعت کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا ہم تو آپ کو ٹھیک کرنے ہیں مذہب کے مطابق، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے.
میں نے اس چیز پہ لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اس چیز سے بچو، مالک کے رستے پہ اور سمپل فالو کرو۔ جی بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا۔ Welcome۔ ناظرین آپ نے ان کی بات سنی کہ کس طرح سے یہ الومناٹی کے ممبرز کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، کس طرح سے یہ آفرز دے کر نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔